کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہو رہا تھا۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک پتھر زمین و آسمان کے ساتھ معلق ہے۔ اب جب آپ نے پتھر کو دیکھا تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں بتاؤ اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے، اس پتھر کا کمال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ معاشرے میں جب کوئی سوال پوچھا جائے، بچوں کو پتہ نہ ہو تو بڑوں سے پوچھا جاتا ہے، بڑوں کو پتہ نہ ہو تو اس وقت کے جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بزرگوں کو بلایا اور فرمایا بتاؤ کہ اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب سے ہم آئے ہیں دنیا میں، ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تب سے یہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اس کا جواب رب کے بندے نہیں دے سکتے، یا اس کا جواب رب دے گا یا اس کا جواب مجھے پتھر اپنی زبان سے دے گا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے کمالات ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کے حضور دعا کی، یا اللہ تیرے بندے تو جواب نہیں دے سکے، تو اس پتھر کو زبان عطا فرما تاکہ میں اس سے پوچھوں رب نے اس کو اتنا کمال کیوں عطا فرمایا ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا، جب نقطے پر پہنچیں گے تو آپ کو بات سننے میں بڑا سرور بھی آئے گا، اور میں صرف سرور سنانے والا نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے والا ہوں اور نقطہ نظر پر لے جانے والا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اس کے بدلے میرا رب ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو زبان دے، رب نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے پتھر یہ بتاؤ یہ کمال کیسے ملا ہے؟ اب اگلے جملوں پہ غور کرنا۔ پتھر بولا، وہ پتھر بولا، وہ پتھر کہنے لگا اللہ کے نبی جب میں نے رب کا یہ حکم سنا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت میں نے رونا شروع کر دیا، روتا رہا، میرے رب کو میری ادا یہ پسند آ گئی۔ رب نے فرمایا اے پتھر میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ کے غلاموں، غور کرو، اگر پتھر یہ حکم سنے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے اور روتا رہے، اتنا روئے کہ رب کو اس کی ادا پسند آ جائے اور رب اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے ذرا سوچ کر بتاؤ، رسول اللہ کا غلام ہو، میرے پیارے محبوب کا امتی ہو، اس کو بھی تو رب نے یہ حکم سنایا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان بھی ہے۔ اگر یہ انسان رب کے حضور آنسو بہائے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگے اور رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے، اگر رب پتھر کی دعا قبول فرما سکتا ہے تو میرا رب اپنے محبوب کی امت کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اس بندے کا دل ہی پتھر ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں پتھر کے دل میں پھر بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کہتے ہو بندہ پتھر بن گیا دل اس کا، تو آخر وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، فرق اتنا ہے اس پتھر کے اندر رب کا خوف ہے، اس پتھر کے اندر آخرت کی فکر ہے۔ اور اگر پتھر ہو کر آخرت کی فکر کر کے رب سے دعا مانگے، رب دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر رب کے خوف میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، سچے دل کے ساتھ گناہوں کی معافی طلب کرے، تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔